بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سبھی جو ہے بخیر ہوں گے الحمدللہ. اور آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کو لے کر آج جو ہے وہ الحمدللہ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور ہمارا ٹاپک ہے آج کی یہ ہزاروں مہینوں کی حقیقت کیا ہے. انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے اس کو جو ہے وہ سمجھنے کی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد. الحمدللہ جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارا مہینہ چل رہا ہے الحمدللہ یہ جو ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے. اور ماہ رمضان دیکھیے کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. اس پر ہم بہت ساری باتیں کر چکے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، فراخی رزق کا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے جو ہے وہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے آزاد حاصل کرنے کا جو مہینہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم جہنم سے جو ہے اپنے آپ کو آزاد کر سکیں. ماہ رمضان دیکھیے ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل، تلاوت اور نوافل کے صدقہ و خیرات کا جو ہے وہ گویا کہ ہر قسم کی عبادت کا ایک عالمی موسم بہار ہے، جس سے الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا ہر مسلمان اپنے اپنے ایمان اور تقوی کے مطابق حصہ پا کر دل کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک جو ہے وہ مہیا کرتا ہے. اللہ کا شکر ہے، شکر ادا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ مہینہ جو ہے عطا کیا اور ہماری زندگی باقی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے کا جو ہے وہ اس میں عبادت کرنے کا موقع دیا. دیکھیے آل اوور عبادت کے اس سارے اہتمام کے غرض اور مقصد کیا ہے؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا مقصد جو ہمیں فرمایا ہے؟ تو دیکھیے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ اے لوگو یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تم پر بھی روزے اسی طریقے سے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. کیا مقصد ہے روزے کو فرض کرنے کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی یعنی گناہوں سے بچنے والے بنو. سبحان اللہ. آج دیکھیے جب مجھے اور آپ کو اس کا مقصد پتہ ہوگا تبھی تو ہم کچھ کام کر سکیں گے. اگر آپ اس کی پوری تفسیر سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی آپ کو کہ الحمدللہ القرآن حیاتی چینل پہ ہمارا جو ہے سورۃ البقرہ کے آپ جو ہے وہ پلے لسٹ میں جائیں اور آیت نمبر 183 کو سنیں. بڑے خوبصورت انداز میں وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ روزے کی پوری حقیقت، سحری کی حقیقت اور روزے میں دعاؤں کی کیا حقیقت ہے، سب کچھ الحمدللہ وہاں پر جو ہے میں نے خلاصہ کر دیا اس کا. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے جو ایک ڈھال ہے. کس طریقے سے؟ کہ جو شخص دیکھے کہ روزے دار جو روزہ رکھتا ہے، جو شخص فحش باتیں اور بیہودہ باتوں سے، بیہودہ کام سے اگر وہ بچتا رہے، اگر کوئی شخص گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے پر اتر آئے تو صرف اتنا ہی کہہ دینا کہ بھائی میرا روزہ ہے، تو اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہترین اجر دیتا ہے. اور یہ بخاری کی روایت ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ کہ دیکھیں کہ یہ رحمتوں اور برکتوں کے اس مقدس مہینے میں تھوڑی سی کوشش اور ارادہ کرنے سے الحمدللہ ہر آدمی، ہر شخص جو ہے اس کی طبیعت نیکیوں کی طرف جو ہے وہ دوڑتی ہے، گناہوں سے بچنے پر جو ہے وہ آمادہ ہو جاتا ہے.
اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یاد رکھے کہ جس نے بھی پورے مہینے اور جو ہے یعنی کہ یہ پورا مہینہ الحمدللہ ہمیں پتہ ہے کہ کھانے پینے کو ہم ترک کر دیتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور میں جو شخص اپنے گناہوں کا احساس کر کے ندامت کے ساتھ سچے دل سے توبہ استغفار کر لیتا ہے کہ اللہ آئندہ میں ایسے تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا، تو الحمدللہ تو اس کے جو اس پکے ارادے کو اللہ قبول کرتا ہے، اور اس کے ایسے شخص کو جو ہے وہ مقصد روزے کا جو مقصد ہے اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے مہینہ دیکھے برکتوں سے بھرپور مہینہ ہوتا ہے، اس میں جو بھرپور مہینے میں جو برکتیں نازل کرتا ہے اللہ، اس میں سے حصہ لینے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ یاد رکھے کہ جس شخص نے اس مہینے میں اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں رو دھو کر اور جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہیں کر لیا تو بدبخت ہے وہ شخص۔ اسی طریقے سے الحمدللہ ہمیں پتہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ بہت سالوں سال کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یا تو 29 دن یا تو 30 دن کا ہوتا ہے۔ 10 دن کو عشرہ کہا جاتا ہے، اور بہت معروف ہے ہمارے سماج میں، ہمارے کلچر میں، کہ پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ۔ تو دیکھیں کہ ٹھیک ہے 3 عشرے ہوتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے اس کے کچھ مخصوص عبادات کو جو ہے وہ فکس کر لینا، یہ ہمیں جو ہے قرآن و حدیث میں جو ہے وہ کہیں بھی نہیں ملتا ہے۔ تو یاد رکھیں سارا دن، سارا عشرہ، ساری راتیں سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، تو بالکل اخلاص کے ساتھ ان تمام پورے مہینے میں تمام دنوں میں اپنے آپ کو جو ہے عبادت کے لیے مخصوص کر لیں۔ اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے کہ 1000 مہینوں کی کیا حقیقت ہے، تو انشاءاللہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ قرآن اور سنت میں ہمیں جو یعنی کہ آخری عشرہ جو رمضان کے مہینے کا بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور اللہ کی زبانی ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس سے پہلے آپ کے دل اور دماغ میں لیلۃ القدر کو لے کر یا آخری عشرے کو لے کر جو بھی خرافاتیں بھری ہیں یا جو بھی آپ کے ذہن میں باتیں ہیں، سب سے پہلے اس کو نکال کر ایک طرف رکھ دیں۔ اب آپ کتاب و سنت سے دیکھیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے، تبھی آپ اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں گے، ادروائز تو مشکل ہے کہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ تو چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی کیا فضیلتیں ہیں، اور انشاءاللہ اس کے کچھ مسئلے مسائل بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ لیلۃ القدر، لیل کہا جاتا ہے رات کو، قدر کہا جاتا ہے کہ بہت سارے خیر اس کے معنی ہیں، اور انشاءاللہ میں سورۃ القدر کی تفسیر بھی آپ کو جو ہے وہ شیئر کر دوں گی تاکہ آپ اس کو سنیں اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قدر اندازے کو بھی کہا جاتا ہے، قدر امپورٹنس کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہم لیں یہاں پر لیلۃ القدر تو اندازے والی رات یا قدر والی رات، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ کچھ چند باتیں جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کچھ باتیں کہ لیلۃ القدر میں جو عبادت کی جاتی ہے نا، وہ گزشتہ گناہوں کے مغفرت کا باعث بنتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ کہو گے بھائی آپ تو کہہ رہے ہیں اس کی دلیل، تو چلے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا یعنی وہ جاگا اور پوری رات اس نے عبادت کی، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اسے مسلم اور بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہاں پہ شرط دیکھیں، ٹھیک ہے آپ کے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، جب بھی ایسی کچھ باتیں آئے گناہ کی، تو اپنے ذہن میں ایک بات کا خلاصہ کریں آپ، یہاں پر گناہ جو ہیں یعنی کہ آپ کے گناہ ہیں جو کبیرہ، وہ توبہ استغفار سے ہی جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں۔ دوسری بات، یہ وہ گناہ معاف ہوئیں گے جو حقوق اللہ میں آپ نے اگر کچھ کمی بیشی کی ہے۔ حقوق العباد کبھی بھی معاف نہیں کیے جاتے جب تک بندہ خود اس بندے کے ساتھ وہ معاملہ کر لے یا اس بندے سے خود جا کر معافی نہ مانگ لے۔
تو بی کیئرفل. لوگ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ تمام ہمارے گناہ مطلب کہ حقوق اللہ بھی معاف ہو گئے, حقوق العباد بھی معاف ہو گئے, تو اس کو کلیئر کر لیں. چلیں دوسری ایک بات اس کے تعلق سے دیکھتے ہیں. لیلۃ القدر کی جو سعادت سے محروم رہنے والا بہت ہی بد نصیب ہے. یعنی لیلۃ القدر کو اتنی امپورٹنٹ رات اللہ نے قرار دیا ہے, لیکن اگر ان راتوں میں قیام کر کے ان راتوں کی عبادتوں کو نہ پا کر جو اپنے آپ کو جو بخشوا نہ لے, اللہ کے حضور میں توبہ استغفار کر کے رو رو کر معافی نہ مانگ لے, تو اس حدیث کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بد نصیب ہے وہ شخص. چلے کس طریقے سے, چلیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم سنتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص مہینے میں یعنی تم پر آیا, یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے, کون سا؟ رمضان کا مہینہ, اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزل کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ. جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. نیز فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ آپ کیا خیال کر رہے ہیں کہ اس رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں اتنی جو ہے وہ قدر والی بنائی ہے یا اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیوں اس کو جو ہے سورہ قدر میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ 1000 راتوں سے جو ہے وہ بہتر ہے؟ تو دیکھیے کہ اعمال کے اعتبار سے بھی اور ایسے بھی کہ نارمل ڈیز میں جو ہم اعمال کرتے ہیں, نیکیاں کرتے ہیں, تو ان دنوں میں یا ان راتوں میں زیادہ جو ہے اس کا اجر و ثواب ہے, اس اعتبار سے بھی. اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ یہ جو لیلۃ القدر کی سعادت ہے یا یہ فضیلت ہے, الحمدللہ یہ صرف اور صرف امت محمدیہ کو ہی دی گئی ہے, کیونکہ اس سے پہلے کی امتیں جو تھیں الحمدللہ ان کی جو عمریں تھیں یعنی کافی سال کئی سالوں تک ان کی زندگیاں رہا کرتی تھیں, وہ جیا کرتے تھے, ہزاروں سال تک بھی ان کی جو ہے وہ ایج ہوا کرتی تھی. لیکن امت محمدیہ کی چونکہ ایک ایوریج ایج ہے 40+, 50+ یا پھر 25+, 60+, کہ ریئرلی کوئی سننے میں آتا ہے کہ 100+ ہوا ہے. تو چونکہ یعنی کہ عمریں کم ہوتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ پروٹوکول دیا ہے, یہ ایک چانس دیا ہے کہ تم جو ہے یعنی کہ اس جو مبارک راتوں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ کھپاؤ, عبادت کرو, تو تمہارا بھی اجر و ثواب جو ہے کئی سالوں کا جو ہے انشاءاللہ جو ہے وہ لکھ دیا جائے گا. اب ایک بات سمجھ لیں آپ کہ شب قدر جو ہے وہ سال کی جو ہے مہنگی ترین رات کیوں ہے, کیوں اتنی امپورٹنس ہے؟ تھوڑا سا کیلکولیشن دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک رات جو ہے وہ 83 ایئرس کی عبادت سے افضل ہے. ٹھیک ہے, 1 نائٹ جو ہے ہمارا 83 ایئرس آپ عبادت کرتے رہو, اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ آپ اس ایک رات کو عبادت کر لو. چلیے یہ ایک رات کی بات ہو گئی. اب ہم 1 گھنٹے کی طرف آتے ہیں. اس کا جو 1 گھنٹہ اگر آپ عبادت کرتے ہو تو 9 سال کی عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے. سبحان اللہ. چلے گھنٹے نہ صحیح ہم منٹ پر آتے ہیں کہ کیسے آپ کو اس کی قدر سمجھ آئے گی. 1 منٹ اگر آپ اس کی عبادت کرتے ہو اخلاص کے ساتھ تو 55 دن کی عبادت سے زیادہ افضل ہے یہ. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ 1 سیکنڈ کو کیلکولیٹ کرو 22 آورس یعنی 22 گھنٹوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. سبحان اللہ. آپ سوچیں کہ لمحہ اس کا یہ ان جو ہے سمجھے کہ طاق راتوں کی ایک سیکنڈ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک سیکنڈ سے فائدہ اٹھائیں اور آخری عشرے کی ہر طاق رات میں اللہ کا ذکر کریں, قرآن کی تلاوت کریں, استغفار کی بہت کثرت کریں, تہجد بھی الحمدللہ جو ہے وہ ادا کریں, اللہ کا ذکر, صدقہ خیرات اور جو خوب دعاؤں کا اہتمام کرے. ایک بات یاد رکھیں آپ کہ طاق راتیں 21ویں شب ہو گئی یعنی کہ 20 روزہ جب ہمارا ہوا اور اس کی جو رات آتی ہے وہ 21ویں شب ہوتی ہے. پھر اسی طریقے سے 22ویں روزے کو جو ہے وہ 23ویں شب ہوگی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ 24ویں روزے کو 26ویں شب ہوگی. جس دن 26واں روزہ ہوگا آپ کا تو ہے وہ اس دن 27ویں شب ہوگی. اور 28ویں روزہ جو دن کا ہوگا ہمارا اس کی جو رات ہوگی تو وہ ہمارا 29ویں شب ہوگا.
یہ جو ہے ایک آپ سمجھیے کہ قسمت کا جو تالا ہے نا شب قدر آپ کا، اس کی چابی ان 5 راتوں میں ایک چابی ہے جو آپ کی قسمت بدل سکتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اس چابی کو تلاش کرنا ہے۔ کوشش کرے اپنے ایک ایک لمحے کو جو ہے عبادت میں گزارے، اور بالکل ایسی غفلت میں نہ رہیں کہ بالکل ایک ہی رات میں جو ہے عبادت کر لوں تو کافی ہوگا، جی نہیں، ایسا نہ کریں، بلکہ ہر رات کو جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، عبادت کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کرے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ غلط فہمیاں ہمارے سماج میں انشاءاللہ اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ دیکھیے آج ہمارے کلچر میں، ہمارے سماج میں یہ بات بڑی معروف ہے کہ بھئی 27ویں شب جو ہوتی ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ تو اللہ کی بندیوں، اللہ کے بندوں، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں یا کہیں پر بھی ہمیں قرآن میں یہ نہیں ملتا ہے کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے۔ تو اللہ کے واسطے اس بدگمانی سے باہر نکلیں اس بالکل بدگمانی سے کہ 27ویں شب آپ نے عبادت کر لی تو گویا کہ آپ نے اس رات کو پا لیا۔ یہ بد نصیبی کی نشانی ہے، بدبختی کی نشانی ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو اس رات کے لیے مخصوص کر لے۔ اللہ کی بندیوں، اللہ کے رسول جو اللہ کے محبوب رہ چکے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بھی اس رات کی خبر نہیں دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 27ویں شب ہی جو ہے لیلۃ القدر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی کوئی بھی ہمیں میسج نہیں دیے، تو مجھے اور آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے ایسی غلط باتیں پھیلانے کا۔ بس اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ آخری 10 راتوں میں جو ہے ایک رات ہے، اب وہ کون سی رات ہے اللہ علم۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ساری رات عبادت کریں۔ ساری رات سے مراد یہ ہے کہ آپ 10 دن پوری عبادت کریں، کوئی بات نہیں، جو کر سکتا ہے۔ عبادت کے معاملے میں دیکھیں ہم کسی پر زور زبردستی نہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، جی نہیں، یہ من گھڑت باتوں سے باہر نکلیں، اور آپ کے جسم کو دیکھیں کہ آپ کا جسم قیامت کے دن سوال کرے گا یا اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔ جتنی آپ کی طاقت ہے، آپ جتنا جاگ سکتی ہیں اتنا ہی جاگیں۔ جس وقت آپ کو لگے کہ آپ کا جسم آپ کی عبادت کا ساتھ نہیں دے رہا ہے تو سو جائیں، تھوڑا آرام کریں۔ ایک انسان پوری دن رات 24 گھنٹہ جاگ نہیں سکتا ہے، یہ تو اپنے آپ پہ ظلم کرنے کی بات ہے۔ تھوڑا سا سوئے، تھوڑا سا جو ہے وہ یعنی کہ آرام بھی کریں، اسی کے ساتھ ساتھ عبادت بھی کریں۔ چلیں پھر کیا حقیقت ہے لیلۃ القدر کی، آخری اس بات سے ہم جو ہے وہ واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات کچھ یوں ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔ لیجئے اس بات کا خلاصہ ہم دیکھتے ہیں اس آیت کے ذریعے، اس حدیث کے ذریعے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے یعنی 10 دن جو ہوتے ہیں نا، طاق راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہاں دیکھیے تلاش کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک رات فکس کر کے اسی رات عبادت نہ کریں، بلکہ آپ تمام طاق راتوں میں عبادت کریں۔ اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ وہ طاق رات کون ہے، اور اگر الحمدللہ مجھے اور آپ کو اگر وہ حاصل ہو گئی تو ہمارے لیے تو یہ بہت ہی خیر قسمت کی بات ہوگی، اور بہت ہی زیادہ لکیلی اگر ہم اس رات کو پا لیں۔ چلیں اگلی بات پر ہم چلتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا چاہیے۔ کیا پتہ چلا خود ہی ساری نیکیاں نہ لوٹ لیں، نہیں بھائی مجھے کیا پڑی، میرا شوہر عبادت کرے نہ کرے، میرے بچے عبادت کرے نہ کرے، میں کیوں کسی کی نیند میں خلل پیدا کروں، میں کیوں کسی کو ڈسٹرب کروں، جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ بھی عبادت کریں، اپنے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کو، اپنے والدین کو، کہ آپ کے بھائی بہن ہیں، آپ کے بچے ہیں، سب کو اپنے ساتھ بٹھا کر عبادت کروائیں۔ کیسے؟ چلے دیکھتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں باقی دنوں کی بنسبت عبادت میں بہت زیادہ کوشش فرماتے تھے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ دیکھیے کہ ایک نیک بندہ یا ایمان والا بندہ وہی ہے جو خود کے ایمان کے ساتھ ساتھ، خود کی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی ایمان کی فکر کرے۔
تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین جو ہے وہ ایک گھر کے فرد، اچھے رول ماڈل یہاں پر ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ایک روایت ہے کہ جب رمضان کے آخری 10 دن جو ہے وہ شروع ہوتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ کمر بستہ ہو جانے سے مراد کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو لگے گا یہ کیا بات ہے بھائی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پکا ارادہ کرنا کہ میں بھی اور میرے گھر والے بھی ان 10 راتوں میں بہت ہی ایمانداری سے اور بہت ہی اخلاص کے ساتھ اور پکے ارادے کے ساتھ جو ہے عبادت کریں گے۔ اسے بخاری اور مسلم نے جو ہے وہ روایت کیا ہے۔ اور ایک بات کی طرف چلتے ہیں کہ آخری عشرہ کے تمام راتوں میں جاگنے کی فرصت نہ پانے والوں کے لیے لیلۃ القدر کا بھرپور ثواب حاصل کرنے کے لیے 2 اہم حدیث۔ اب کچھ لوگ دیکھیے کہ نہیں جاگ پاتے ہیں، بھائی انہیں دن میں کام بھی کرنا ہے، ڈیوٹی دینا ہے، اپنے جو ہے جاب پر جانا ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بہت سارے راستے بتا دیے ہیں۔ تو چلے مجھے ان حدیث سے خیر ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی بھی بندہ یہ ایکسکیوز نہیں دے سکتا ہے کہ آئی کانٹ ڈو دس، بھائی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے آپ کے پاس۔ بہت راستے صحابہ کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہیں، اور وہ کیا بات ہے دیکھتے ہیں۔ 2 احادیث کیا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز تراویح با جماعت اس نے ادا کی، یعنی عشاء پڑھی جماعت سے اور اس نے تراویح ادا کی، اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے تھوڑی سی نیکی اخلاص کے ساتھ کر لیں اینڈ بھرپور اس سیل کا فائدہ اٹھائیں، آپ بھرپور اس جو ہے 1000 مہینوں کی رات کی جو حقیقت یہاں بیان کی جا رہی ہے، اس کا بھرپور آپ جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں الحمدللہ۔ چلے اسی کے ساتھ جو ہے اگلی بات پر چلتے ہیں۔ 2 حدیث کی بات ہی تھی ہماری، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ چلے ہم بھی سنتے بھائی، کیا بات ہے وہ؟ کیا ہے وہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا نصف رات قیام کیا، یعنی اس کو آدھے رات کی جو ہے وہ جاگنے کا ثواب ملے گا، عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور جس نے نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز با جماعت ادا کی، یعنی اس نے عشاء بھی جماعت سے پڑھی اور اس کے بعد صبح فجر بھی اس نے جماعت سے پڑھی، تو گویا ساری رات قیام کیا۔ سبحان اللہ، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور کیا چاہیے بتائیے، مرد حضرات کے پاس تو کوئی ایکسکیوز ہے ہی نہیں، بھائی آپ جائیں اور بڑے عقیدے سے اور بڑے اخلاص کے ساتھ اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جائیں آپ عشاء با جماعت پڑھ کر آئیں اور آ کر جو ہے ٹھیک ہے آپ کا جو معمول ہے آپ سو جائیں اور جو تھوڑی بہت عبادت کریں، تسبیحات پڑھیں، تلاوت کریں، اور فجر کی نماز بھی آپ سحری کے بعد ادا کریں۔ سبحان اللہ، آپ کو پوری رات جاگنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ثواب عطا کر دے گا انشاءاللہ۔ چلیں اب ہم کریں کیا؟ لیلۃ القدر میں کرنے کے کچھ کام ہیں انشاءاللہ، اس کی طرف آپ تمام کی توجہ چاہوں گی، اینڈ بی فوکسڈ، اور یہاں وہاں دھیان نہ بھٹکائیں اور توجہ بالکل رکھیں کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے اور آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے۔ رمضان مبارک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت قرآن نمبر 1 اینڈ انفاق فی سبیل اللہ فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کاش کہ اس حدیث کے ذریعے میری بات آپ کے دلوں میں اتر جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو آپ اپنے دل میں اتار لیں۔ جب بات دل میں اترتی ہے تبھی تو عمل میں آتی ہے نا، اگر یہ باتیں آپ کے دل میں نہیں ٹھکیں گی تو عمل میں لانا تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو میں اس نیت سے، اس سوچ کے ساتھ اس حدیث کو آپ کی جو ہے وہ خدمت میں بیان کر رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اثر دے اور یہ حدیث آپ کے جو ہے وہ دلوں میں اتر جائے۔ چلیں دیکھتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، لیکن رمضان میں جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ رمضان المبارک میں حضرت جبریل علیہ السلام ہر رات آپ سے ملا کرتے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزارنے تک انہیں قرآن مجید سناتے۔ جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی۔ اسے مسلم اور جو ہے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا پتہ چلا کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو تلاوت سناتے۔ سبحان اللہ، سوچے وہ مبارک انسان، وہ مبارک زبان، وہ کتنے خوبصورت آواز میں جبریل علیہ السلام قرآن سنتے۔ کیا پتہ چلا مجھے اور آپ کو اس سے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں تلاوت پر دھیان دینی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ سخی سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی بنسبت اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کیا کرتے تھے۔ دیکھیے ویسے بھی اگر ہم اللہ کے راستے میں ایک نیکی کرتے ہیں، عام دنوں میں تو 10 اجر اللہ دے رہا ہے نا۔ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں آپ لگاؤ گے تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ وہاں پر 261 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ بھئی 1 روپیہ میرے راستے میں خرچ کرو گے تو 700 روپے تمہیں دوں گا۔ کوئی بھی دنیا کا بینک آپ کو یہ فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اچھا پھر چلیے کہ رمضان کے مہینے میں 70 گنا، اب 700 کو آپ جو ہے وہ 70 سے ملٹیپلائی کر لیں، کتنے نکلتے ہیں؟ بس کیلکولیشن آپ خود کر لیں۔ بھائی میں تو کیلکولیشن نہیں کرتی، کیوں؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے نیکیاں جو ہے وہ کرنے کا اجر اتنا دے رہا ہے، یا اپنی رحمتیں نعمتیں مجھے گن گن کر نہیں دیتا ہے، تو میں اس کے راستے میں نیکیاں یا خرچ گن گن کر کیوں کروں؟ سمپل سی بات جو مجھے سمجھ آتی ہے۔ تو بس آپ کا جو ہے وہ عمل زیادہ سے زیادہ تلاوت پر آپ فوکس رہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ پتہ کریں کہاں پر اللہ کے دین کا کام چل رہا ہے، کہاں پر جو ہے یعنی کہ خرچ کی ضرورت ہے، کہاں میں لگاؤں اپنے مال کو کہ مجھے ایک ایک روپیہ اس دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس کر دیں گے۔ دیکھیں اللہ کسی کا نہیں رکھتا ہے، تو کوشش کریں اپنے مال کو صحیح جگہ لگانے کی، اور ایک ساتھ دینے کے بجائے ڈیلی آپ تھوڑا تھوڑا دیں، ڈیلی تھوڑا تھوڑا دیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ اس حدیث کی روشنی میں 2 چیزیں ہمیں پتہ چلی کہ کثرت سے، لیکن یہاں پر دیکھیں کہ تلاوت کثرت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ بس اندھا دھن پڑھتے جائیں اور صحیح ادائیگی نہ ہو تو صحیح ادائیگی کے ساتھ جو ہے صحیح مخرج کے ساتھ تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ چلے ٹھیک ہے، پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ تو عمل ہو گیا، کچھ خاص یا کچھ ایسی دعائیں ہیں جو ہمیں لیلۃ القدر میں پڑھنی چاہیے؟ تو چلے اس کی طرف ہم آتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں جو ہے یہ مسنون دعا پڑھنی چاہیے۔ یہاں وہاں سے سن کر دیکھیے، اپنے اس قیمتی اوقات کو جو ہے وہ ویسٹ نہ کریں۔ یہ وقت، یہ اوقات مجھے آپ کو بار بار نہیں ملیں گے، مجھے اور آپ کو نہیں پتہ کہ اگلے سال کا رمضان میری اور آپ کی قسمت میں ہے یا نہیں، میری اور آپ کی زندگی ہے یا نہیں۔ تو یہاں وہاں سے سن کے کہ بھائی یہ کرو وہ کرو، یہ دعائیں پڑھو، یہ وظیفہ کرو، اللہ کے واسطے اللہ کی بندیوں وظیفوں سے بچو۔ ہاں، جو چیزیں مجھے اور آپ کو اللہ، اس کے رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے مل جاتی ہیں، اس پر عمل کرنے سے شیورٹی اور گارنٹی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا اجر ملے گا ہی ملے گا، ویسٹ نہیں ہونا ہے۔ تو چلے آتے ہیں ہم اپنے جو ہے دعا کی طرف آتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر پا لوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ کون سی دعا پڑھو؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ دعائیں پڑھتے ہوئے یقین کریں کہ بالکل میری آنکھیں بھر آتی ہیں، اور یعنی کتنی محبت بھری ہے اس دعا میں۔ کاش آپ محسوس کریں اس درد کو یا ان دعاؤں کے ایک ایک حرف کو جو میں محسوس کر کے پڑھ رہی ہوں کہ اللہم عفو تحب العفو فاعف عنی۔ روئیں، گڑ گڑائیں، عاجزی سے سجدے میں جا کر جھک کر مانگے اللہ سے کہ اللہ معاف کر دے۔ کیوں معاف کر دے اللہ؟ کیونکہ تو معافی کو پسند کرتا ہے اللہ۔ تیرے حضور میں ہم معافی مانگ رہے، اللہ معاف کر دے۔ اور اس دعا پہ دھیان رکھیں، کہیں پہ آپ کو یہ دعا اس طریقے سے بھی ملے گی، فاعف عنا،
یعنی آپ پڑھ رہی ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. تو دیکھیں آپ عنی کہیں یا عنا کہیں، دونوں ہی اپنی جگہ صحیح ہے دعا، یہ کوئی غلط نہیں ہے. فرق اتنا ہے کہ اگر آپ فاعف عنی کہتی ہیں تو گویا کہ آپ صرف خود کے لیے جو ہے وہ معافی مانگ رہی ہیں، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر دے. یہاں پر صرف ضمیر یعنی کہ پروناؤنس جو ہے وہ پروناؤن کا فرق ہے. عنا کا مطلب ہے اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے. سبحان اللہ. تو میں سجیسٹ کروں گی کہ فاعف عنا پڑھیں تاکہ اس میں آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے اہل و عیال بھی آ جائیں اور سارے لوگ آ جائیں، اور اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو ہے مبارک راتیں جو ہمیں ملی ہیں اس میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور کچھ نہیں تو خود کو جہنم سے بری کرنے کی سفارش خود تو کر لیں. ہم یہ عبادتیں ہم کریں تاکہ اللہ کو رحم آ جائے مجھ پر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اس مبارک مہینے کی رحمتیں برکتیں ہم پر نازل فرمائے اور ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو بھی اس مہینے میں ہم سے کمی بیشی کوتاہیاں عبادت میں اور روزوں میں ہم سے ہوئی، اللہ اس کو معاف فرماتے. دیکھیے بدبخت ہے وہ شخص جو اپنی بخشش نہ کروا سکے. اللہ تو ہمیں ایسے بدبخت لوگوں میں شامل نہیں کرنا کہ جو اس مبارک مہینے کو پالے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے. اللہ ہم تیرے بہت گنہگار بندے ہیں، معاف کر دے ہم کو، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری عبادتوں کو، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر دے. اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہمارے اندر تقویٰ کیسے آئے گا؟ اللہ اس روزے کے مقصد ہمیں حاصل ہو جائے کہ لعلکم تتقون. اللہ ہمیں وہ تقویٰ عطا کر جو تجھے پسند آ جائے. اللہ تو جو پسند کرے وہ تقویٰ ہمیں عطا کر. آنے والی زندگی اس رمضان کے بعد اللہ تیری رضا والی زندگی عطا کر. اللہ معاف کر دے ہمارے گناہوں کو. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ یہ شب قدر کی رات اگر ہمیں مل جائے تو اللہ معاف کر دے. تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے. اللہ قیامت کے دن تجھے کیا وہ دکھائیں گے. اللہ معاف کر دے ہمارے گناہوں کو، معاف کر دے ہمارے والدین کو. رب اغفر لی ولی والدی للمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب. یا اللہ جو ہمارے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اللہ ان کے معاملات جو ہے وہ درست کر دے. اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے. یا اللہ دنیا میں تیرے بندے جو پریشان حال ہیں، جو بے روزگار ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. حلال روزی عطا کر اللہ انہیں. اور جو بیمار ہے اللہ آج جس کو سنو اس کی بیماری کی خبریں آتی ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس مبارک مہینے کے فضل و کرم سے اللہ کامل یا ان کو شفا عطا کر. ایسی صحت دے اللہ کہ اس کے بعد ایسی کوئی بیماری نہ آئے کہ تیرا روزہ نہ رکھ سکے، وہ تیری عبادت نہ کر سکے. وہ اللہ معاف کر دے. جو تیرے بندے بیمار ہیں ان کے بھی گناہوں کو معاف کر دے، ان کی خطاؤں کو معاف کر دے. اللہ ہم سب کو بیماری آزاری سے جو ہے وہ شفا دے. اور اللہ کبھی ایسی محتاجی نہ دینا کہ ہم تیرے راستے میں کام نہ کر سکیں. کبھی ایسا کوئی بھی ایسی بیماری لاحق نہ ہو ہمیں اللہ کہ ہم تیری سجدوں سے جو ہے بے پرواہ ہو جائے. ہمیشہ اللہ یہ زندگی تیرے سجدوں میں گزر جائے. ایسی نعمتیں عطا کر اللہ جو تیری رضا کا سبب بنے. اللہ کبھی بھی ایسی نعمتیں، ایسی جو ہے وہ دولتیں یا ایسا مال عطا نہیں کرنا ہے اللہ جو تیری یاد سے غافل کر دے. اللہ تیری رضا والی بچے دے، تیری رضا والی زندگی دے. اللہ ہمارے شوہروں کو جو ہے وہ عافیت میں رکھ، اپنے انہیں رزق حلال عطا کر. یا اللہ ہمارے بچوں کو جو ہے وہ ان کے ایمان کی حفاظت کر، ان کے نظروں کی، ان کی عصمت کی حفاظت کر. یا ربی ہمارے بچوں کو اپنے دین کے کام کے لیے چن لے. یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. یا ربی تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے. یا ربی زیادہ سے زیادہ تیرے راستے میں محنت کرنے والا بنا، زیادہ سے زیادہ تیرے راستے میں خرچ کرنے والا بنا.
ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، آمین یا ربی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔